الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی اور یہ بشارت عطا فرمائی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے موت کی یاد۔ موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہیے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے کہ جو کل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے اور آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کاندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں کئی فوت شدگان کو دفن کر چکا ہو، اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو غسل دے چکا ہو، اپنے کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کے واقعات سن چکا ہو، اور پھر بھی اپنی موت سے غافل ہو۔ امام ابن قدامہ نے موت کی یاد کے حوالے سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو کہ دنیاوی کاموں میں بری طرح مشغول رہتا ہے اور دنیا کی طلب میں دن رات ایک کر دیتا ہے۔ ایسا شخص موت سے غافل رہتا ہے، اور اگر کبھی اسے موت یاد بھی آتی ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور موت کو یاد کر کے اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے وہ کثرت سے توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے۔ ایسا شخص موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل میں کبھی موت کو ناپسند کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو وہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتا رہے اور مزید نیکیاں کمانے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسی تمنا کو پورے ہونے تک اگر وہ موت کو ناپسند کرتا ہو تو اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں موت اسے پسند ہی ہوتی ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ موت کو ہر دم یاد رکھتے ہیں اور کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالی سے جلد ملاقات کرنے کے متمنی ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جلد از جلد نعمتوں والے گھر میں جا پہنچے۔ ان تینوں میں سے سب سے بہتر شخص تیسرا ہے، اس کے بعد دوسرا اور سب سے بدتر انسان پہلا ہے جو کہ موت سے مکمل طور پر غافل رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ جو شخص بھی اسے تنگی حالت میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سب سے اچھے اخلاق والا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس نے پھر پوچھا، مومنوں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو
اور جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو وہ زیادہ عقل مند ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا 3 طرح سے اکرام کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنا ملتا ہے اسے اتنے پر قناعت نصیب ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اسے عبادت میں لذت اور نشاط محسوس ہوتی ہے۔ اور جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے اسے 3 طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ جتنا آتا ہے اس پر قناعت نصیب نہیں ہوتی، اور تیسرا یہ کہ عبادت میں سستی اور بے دلی سے یہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اس فرمان پر غور کرے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ ہم اور کریں، اس سے مراد کیا ہے کہ تم میں کون زیادہ موت کو یاد کرنے والا، اس کی تیاری کرنے والا اور اس سے ڈرنے والا ہے۔ ہر چیز موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی کر دیتی ہے، وہ ہے قبرستان کی زیارت۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی خبر پر گئے تو آپ خود بھی روئے اور جو آپ کے ساتھ تھے آپ نے انہیں بھی رلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی۔ پھر میں نے والدہ کی خبر پر آنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی، لہٰذا تم قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ قبریں موت کی یاد انسان کو دلاتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو گاہے بگاہے قبرستان میں ضرور جانا چاہیے، یعنی آدمیوں کو، تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو اور وہ اپنے انجام کو یاد کر کے راہ راست پر آ جائے، یا اگر وہ پہلے ہی راہ راست پر چل رہے ہیں تو موت کو یاد کر کے استقامت کے ساتھ اسی راہ راست پر چلتا رہے۔ پتھر دل لوگ اگر اپنے دل میں نرم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جن گناہوں میں منہمک ہو انہیں فوراً چھوڑ دیں اور دینی مجالسوں میں حاضری دینے کی کوشش کریں، یعنی دینی مجالسوں میں آنے جانے کی کوشش کریں۔ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، وہ موت جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، وہ موت جو پیاروں سے جدا کر دیتی ہے، وہ موت جو بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے۔ جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ سکرات موت میں مبتلا ہو ان کے پاس بیٹھے، اس سے بھی پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی خبر کا سننا اس کو دیکھنے کی مانند نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے بارے میں خبر دی کہ اس نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے تو انہوں نے اپنی تختیاں نہ پھینکی، لیکن جب انہوں نے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو غصے سے تختیاں پھینک دی جس سے وہ ٹوٹ گئی۔ جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہو انہیں دیکھنا، قبروں پر جانا اور میت کو غسل دینے، کفن پہنانے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا محض خبریں سننے کی بنسبت زیادہ مؤثر اور عبرتناک ہوتی ہیں۔ آج ہم موت سے غفلت برت رہے ہیں۔ موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل عزیز سامعین جان لے انتہائی کٹھن اور انتہائی خوفناک ہے۔ اس لیے سچا مومن جب بھی موت اور خبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے
جیسے ایک انسان کو پرخطر سفر طے کرنا ہو تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہر وقت اس کے متعلق سوچ میں پڑا رہتا ہے اور ہر ممکن حد تک اس کے خطرات کو کم کرنے کی تکودو میں لگا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی منزل خبر ہے۔ جی ہاں، ایک تنگ و تاریک کوٹھی کہ جہاں کوئی دوست کام نہ آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ ساتھی کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ شوہر کام آئے گا، نہ بچے کام آئیں گے۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے نامہ اعمال جانے۔ پھر اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سنگین۔ تو ایسے پرخطر سفر سے آخر ہم لوگ کیوں غافل ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے ہم خواب غفلت سے کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ بظاہر اس کے دو اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت اور اگر دوسرا دیکھا جائے تو ہماری اپنی جہالت۔ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں اور شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اسی طرح ہمیں بھی اسے الوداع کہنا ہے۔ لیکن صدے افسوس ہمارے سامنے ہر وقت دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست رہتی ہے جس کو پورا کرنا ہمارا مقصد حیات بن چکا ہے، اور جب تک ان میں سے چند خواہشات پوری ہوتی ہیں تب تک زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور مزید خواہشات جنم لے چکی ہوتی ہیں، اور ابھی بہت ساری خواہشات نامکمل ہوتی ہیں کہ فرشتہ اجل دروازے پر آ پہنچتا ہے، تب سوائے پچھتاوے اور افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، نمبر 1 دنیا سے محبت اور نمبر 2 لمبی لمبی امیدیں۔ اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی ہوتی رہتی ہیں، نمبر 1 مال کی محبت اور نمبر 2 لمبی زندگی کی خواہشات۔ حالانکہ ابن آدم ذرا سا سوچے تو اسے یقین ہو جائے کہ اس کی موت نے تو اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی، پھر اس کے عین درمیان میں ایک اور لکیر کھینچی جو ایک جانب سے باہر کو جا رہی تھی، اس کے بعد آپ نے درمیان والی لکیر کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر ارشاد فرمایا یہ درمیان والی لکیر انسان ہے اور یہ مربع لکیر اس کی موت ہے جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور یہ جو لکیر باہر کو نکل رہی ہے یہ اس کی امیدیں ہیں، اور جو درمیان والی لکیر کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کو پیش آنے والی غیر دائمی پریشانیاں ہیں۔ اگر وہ اس پریشانی سے بچ جائے تو یہ اسے آدھبوجھتی ہے، اور اگر وہ اس سے بچ جائے تو ایک اور پریشانی اسے آ لیتی ہے۔ لہذا میری پیاری بہنوں، موت سے غافل ہونے کے بجائے ہم کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں یوں رہنا چاہیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے۔
تو میری پیاری بہنوں، آج ہم کو جو موت سے غفلت ہم برت رہے ہیں اسے بیدار ہونا ہوگا اور ہمارے اندر کی جہالت کو نکال کر نیک عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم موت سے غفلت برتیں گے تو پھر ہم بھی پچھتانے والے بن جائیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہمیں وقت رہتے رہتے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔